دوستو، تمام حکومتیں، خواہ وہ مسلم گورنمنٹس ہو یا نان مسلم گورنمنٹس ہو، انہوں نے یہ اجازت دی ہے شادی کے انسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ بچے کتنے ہوں گے اور کب ہوں گے یہ مرد اور عورت کو اجازت دی گئی ہے۔ لہٰذا کنٹرول فیملی پلاننگ پروگرامز اور کانٹرسیپٹیوز کے ذریعے یہ ممکن کیا گیا ہے۔ لیکن کیا دین اس کی اجازت ہمیں دیتا ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ بچے کتنے ہوں گے، کب ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے اس بات پر، سوال پر؟ خالد صاحب، یہ میں اس گفتگو کے آغاز ہی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سوال کا جواب کہیں قرآن مجید میں یا کسی ایسی حدیث میں کہ جو قرآن کی وضاحت کر رہی ہے واضح طور پر موجود ہوتا تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ کر رہے ہوتے۔ یہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء اس معاملے کے کسی ایک پہلو کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جی، اور بعض دوسرے پہلو کو دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ یہ بات کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو نہ جانے کہاں سے کھائیں گے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقکم و ایاہم، بلکہ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مالتھس کی ایک تھیوری تھی، میلتھیوزین تھیوری، جس کی وجہ سے ایک زمانے میں پاپولیشن کنٹرول کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا۔ اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ یہ جو خوراک ہے، یعنی اناج، فصلیں، یہ اپنی مقدار میں ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے، مگر ارتھمیٹک پروپورشن سے، 10 اگلے سال 11، اس سے اگلے سال 12۔ یہ اس کے زمانے کی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں 18ویں صدی کی پروبیبلی۔ ہیومن پاپولیشن بڑھ رہی ہے جیومیٹریکل پروپورشن میں، 1 2 4 8 16۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو کچھ عرصے کے بعد انسانی آبادی بہت بڑھ جائے گی اور اناج ان کو خوراک دینے کے لیے، فیڈ کرنے کے لیے کم پڑ جائے گا۔ ٹھیک، تو پھر یا تو یہ ہوگا کہ نیچرل کلیمٹیز، سیلاب، زلزلے آ کے بیلنس کر دیں گے، پاپولیشن کو اس کے مطابق کر دیں گے، یا لوگ پھر خود اس کا بندوبست کریں۔ اس میں دلچسپ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میلتھیوزین تھیوری کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ چیز وجود میں آ گئی کہ جس کو آپ کہتے ہیں گرین ریولوشن۔ یہی زمین جیومیٹریکل پروپورشن میں پیداوار کو بڑھانے لگی، غیر معمولی طریقے ایجاد ہو گئے، کھادیں آ گئیں اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے طریقے آ گئے۔ سو اتنی بات تو بالکل درست ہے کہ یہ سوچنا کہ بھائی 2 سے 3 بچے ہو گئے تو کھانا کہاں سے ملے گا، یہ ہماری سوچ کی، فکر کی چیز نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک کے بعد 2 اور دوسرے کے بعد تیسرا جب بچہ ہوگا تو تربیت تو میں نے کرنی ہے، میری بیوی نے کرنی ہے۔ اچھا، بیوی تو بچے پیدا کرے گی تو اس کی صحت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے 2 مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہے کھانے پینے کا، وسائل کا، ریسورسز کا، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ غیر معمولی اناج کے سپلائی میں اضافہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے ایک حصہ ہمارے ذمہ کیا ہوا ہے کہ بھائی جو بچہ بھی آئے گا آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے تربیت اس کو دینی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے۔ تو اب تو آپ بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی بچے ہیں، کہ بھائی ایک بچے کو ٹائم دینے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں بحث ہے نا کہ پاپولیشن پلاننگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں لوگ متضاد باتیں کرتے ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک درمیان کی بات ہے کہ پاپولیشن پلاننگ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کہ یہ بات درست ہے کہ
بچے پیدا ہونے کا جو عمل ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، مگر وہ فیصلہ میاں بیوی کے اپنے آپس کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر عملی جامہ پہناتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسان فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اس سیزن میں فصل بونی ہے، چاول کرنا ہے یا کسی اور فصل کو کاشت کرنا ہے، تو یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے نا. جی ہم پلاننگ جی. کرتے ہیں. یہ پلاننگ، آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں ایک لمبی تمہید کے بعد، نہیں پلیز. یہ ہمیں لازماً کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے کہ اولاد ہمارے ذریعے سے، یعنی ہمارے فیصلے کے ذریعے سے، اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے. مجھے اس کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو معاشی معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی آدمی پلاننگ کرے گا. فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے، لیکن صرف معاملہ رزق کا نہیں ہے، معاملہ تربیت، نگہداشت، وقت دینے کا ہے. اور گزارش یہ ہے، ایک خاندان میں 12 بچے ہو گئے جی. اور ایک میں 4 ہیں. ایک اور فیکٹر بھی تو ہے نا کہ آپ نے تعداد بڑھانی ہے یا آپ نے کوالٹی بہتر کرنی ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ میں کسی خاندان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن ایک میں آن دی ایوریج ایک بات کر رہا ہوں عام جو مشاہدے کی ہے. جہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں والدین خود سے تربیت نہیں کر سکتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. یہ کوئی پسندیدہ سین ہے جو ہمیں سڑکوں پہ نظر آتا ہے. ایک بیچاری عورت جا رہی ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور بچہ ہے، اور 2 بچے جو ہیں وہ سڑک پہ جا رہے ہیں اور اس کو سنبھال نہیں سکتی. یہ ذمہ داری لازماً والدین کی ہے. اور جب یہ ان کی ذمہ داری ہے تو مجھے اجازت دیجیے اس بات کے کہنے کے لیے کہ پھر یہ فیصلہ بھی والدین کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ جب ہمارے 2 بچے ہو گئے تو تیسرے بچے کو کیا ہم سنبھال سکیں گے. دین ہمیں یہ بتاتا ہے، پلیز آپ ڈو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایک معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے فیملی، خاندان یا فیملی کا مقصد ہے سکون، ٹرینکولیٹی. لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کو یا اس یونٹ کو برقرار رکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف ٹرینکولیٹی، جو اصل مقصد ہے ایک فیملی یونٹ کا؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ اکثر پایا جاتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے پہ بچے کیے جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے، نہ ہی وقت ہے توجہ دینے کا کوئی وقت ہے، نہ ہی تربیت کا کوئی وقت ہے، تو وہ سکون بھی نہیں رہا، اور وہ جو ایک بیسک فیملی یونٹ ہے وہ بھی پھر ٹوٹ جاتا ہے. خالد صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ فیملی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، ان کے 2 ہی دلائل ہیں. ایک تو وہ دلیل ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. سو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں نے یہ بتا دیا کہ یہ معاملے کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے جب اولاد دنیا میں آئے گی تو سنبھالنا ہم نے ہے. میں روٹی کی بات نہیں کر رہا، نہیں، تربیت کی بات کر رہا ہوں. ان کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے. دوسری دلیل وہ دیتے ہیں اس حدیث کا حوالہ دے کر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرو، ان عورتوں سے نکاح کرو کہ جن کے ہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز میری امت کی تعداد زیادہ ہو. یہ بات میں 1 سے زیادہ مرتبہ کر چکا ہوں کہ حدیث ایک بڑا اہم، مشکل اور نازک موضوع ہے، اس لیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہہ رہے ہیں، ان کو منسوب کر رہے ہیں. یہ قرآن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں گارنٹیڈ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ انسانوں کی طرف سے ہم کو معلومات آئی ہے. اس لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی کوئی بات سنیں گے تو اس کو منوان ایسے ہی نہیں قبول کر لیں گے، بلکہ اپنا اطمینان کریں گے کہ کیا واقعی آپ نے یہ بات فرمائی. تبھی ہمارے محدثین نے اس کی جانچ پڑتال کی اور اتنی محنت کی. کیا آپ فرما سکتے تھے؟ تو میں یہ گزارش کروں کہ جب کوئی بچہ کسی مسلمان والدین کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ایک پیدائش کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے.
وہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ سچا پکا مسلمان ہو. غیر مسلم کے بچے بھی تو مسلمان ہو سکتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی بات کیا واقعی صحیح ہے؟ حالانکہ اصل میں تو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھی اولاد، تربیت یافتہ اولاد، اچھے مسلمان، با اخلاق مسلمان پیدا کریں. جو میں نے گزارش کی کہ وہ والدین کی توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور نہایت ضروری ہے کہ والدین ان کو وقت دیں، ان کے بارے میں فکر مند ہوں. اور میرا تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ جہاں بچے ایک خاص تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے ان کی تربیت اچھی کروا دے تو ظاہر ہے کہ وہ کروا سکتا ہے. والدین کے بس کی بات نہیں ہوتی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں میں وقفے کے حوالے سے مارکیٹ میں بہت سی پروڈکٹ بک رہی ہیں، کیا ان کا استعمال اسلام میں صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے تو مارکیٹ میں کیوں بک رہی ہیں؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں. جی بہت بہت شکریہ. دوست کا اشارہ کانٹرسیپٹیوز کی طرف ہے. ظاہر سی بات ہے میل کانٹرسیپشن بھی ہے، فیمیل کانٹرسیپشن بھی ہے، تو کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ دیکھیں، استعمال ہو سکتا ہے. کم سے کم دو پہلو ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اس طرح کا کوئی عمل جس میں میاں اور بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، انسان خود سے اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو روک دے، نہ ہونے دے. اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ابھی یہ کانٹرسیپٹیوز وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، ازل کا ایک طریقہ تھا وڈرول. وہ لوگوں نے کیا، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے وہ بات بیان فرمائی کہ جو پیغمبر ہی بیان کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو بچہ، جو نفس پیدا ہونا ہے اس کو تم روک نہیں سکتے ہو. کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا تم حرام کر رہے ہو. ایک بات بتا دی کہ دیکھو کر لو، لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اس کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو ہم نہیں روک سکتے، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پروڈکٹس معاشرے میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے اشتہار دیتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ دکانوں پر بیچتے ہیں ان کی تصاویر لگا کر. نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ مجھے معاف کرے ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے زناکاری کا پھیلنا. ٹھیک. سو کانٹرسیپٹیوز اگر میاں اور بیوی استعمال کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کہ جو اجازت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا ایسے عام کر دینا کہ جس کے نتیجے میں اس کا جائز استعمال تو کوئی 10% ہو اور ناجائز استعمال بہت زیادہ ہو، اس سے معاشرے کو روکنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے خالد صاحب کہ ہمارے ہاں معاشرے کے دو حصے بن گئے طبقات، ایک مذہبی طبقہ اور ایک وہ کہ جو مذہب سے دلچسپی نہیں رکھتا. تو دونوں میں کچھ ایسا آپس میں کلیش ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین سے دلچسپی نہیں رکھتے پر وہ ان معاملات میں پرواہ بھی نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے معاشرے کو دینی طور پر حساس ہونا چاہیے. یہ بات ہم سب کا کنسرن ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں زناکاری کو عام ہونے کے ہر راستے کو ہم روکیں گے. سو کانٹرسیپٹیوز کا موجود ہونا میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کا ایسے مارکیٹ کرنا کہ وہ مس یوز ہوں، یہ ایک سیریس پرابلم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ان پروڈکٹس سے پہلے بات تو وہی تھی جو آپ زناکاری کی بات کر رہے ہیں ایٹسیٹرا. کانٹرسیپٹیو پروڈکٹس ہوں یا نہ ہوں، یہ معاملہ تو تب بھی تھے. ٹھیک. دیکھیں سو ان کا موجود ہونا ہاؤ از دیٹ انکریجنگ؟ گزارش یہ ہے کہ
میں ہوں نا، لیٹ سے میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، میری ذمہ داری میری ہے جتنا میں کر سکوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. معاشرے میں اس کا اثر ہو یا نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک کسی ایسی میڈیسن کی دکان میں جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بےہودہ تصویریں لگی ہوئی ہیں پروڈکٹ کے اوپر. میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کے بعض لوگوں کے اندر اس کی طرف انکلینیشن نہیں پیدا ہوتی ہوگی. ہمیں اپنے معاشرے میں اس کو روکنا ہے. یہ بات صحیح ہے. آپ کو اختلاف ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے. مارکیٹنگ کے حوالے سے اگین تو چونکہ وہ تصاویر دکھائے جاتے ہیں تو وہ ٹیمپٹیشن ایک ہوتی ہے. تو آپ کو ٹھیک ہے. سو اب جسٹ ٹو کلیئرفائی کہ آپ کو جو اختلاف ہے وہ پروڈکٹس کے بیچنے پر نہیں بلکہ ان کی مارکیٹنگ پر ہے کہ وہ کیسے مارکیٹ کی. ایبسولوٹلی. آپ جا کے دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، ہمیں رکاوٹ تو نہیں کھڑی کرنی چاہیے، مگر وہ بتائے کہ اچھا آپ یو آر میرڈ، سو وہ ویریفائی کریں ٹھیک آپ کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اچھا ٹھیک ہو گیا. لیکن جو سوال ہے کہ ان کا استعمال ود ان دی انسٹیٹیوشن آف میرج دیر از نو ہارم. میں نے گزارش کی کہ ہمارے ہاں اس میں اختلاف ہے، لیکن میں نے اپنے دلائل دے دیے حدیث کے ذریعے سے بھی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہوں. قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 223، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو کھیتی سے متشابہ قرار دیا ہے. جو کھیتی ہوتی ہے، جب آپ اس میں بیج بوتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں نا کہ سیزن ہے یا نہیں ہے. آپ زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالتے. آپ کو معلوم ہے کہ فارمنگ میں ایک تصور ہے کہ آپ لینڈ کو یو لیو اٹ فیلو، FALLOW، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کچھ سانس لینے دیں، اس پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. یہی معاملہ ہے بیویوں کا بھی. ان کے ذریعے سے آپ کو اولاد ملتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. وہ اولاد جب دنیا میں آئے گی تو آپ دونوں نے مل کے اس کو سنبھالنا ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں ڈبل روٹی اور انڈوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی تربیت کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے آپ کو اس ذمہ داری کے دنیا میں آنے سے پہلے مل کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. نہ کہیے کہ بعد میں کہیں کہ اوہ ہو یہ تو پھر ایک اور آ گیا. تو یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم، میرا نام سیدہ زارا ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، اور میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ بچہ معذور ہے تو کیا ابورشن کرانا صحیح ہے؟ اس کا کوئی گناہ ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم انسانی جان کو تلف نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار ہے، وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اپاہج ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا ہم اس کو مار سکتے؟ نہیں مار سکتے. تو ایک اہم سوال یہ ہے، اور اس سوال کا جواب صرف دین دے سکتا ہے، کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ انسان بن گیا ہے یا بھی جانور ہی ہے. اس کے بارے میں قرآن کا جو واضح اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 مہینے ہیں پریگننسی کے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس میں بچہ بھی انسان نہیں بنا. بالکل ٹھیک. ایک عرصے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے. صحیح. جب وہ انسان بن گیا، چاہے ماں کے پیٹ سے باہر ہو یا اندر ہو، آپ نہیں مار سکتے. انسانی جان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ اپاہج ہو چاہے نہ ہو. وہ کون سا ہے پریگننسی کا حصہ، موقع جس میں کہ وہ انسان بن جاتا ہے؟ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور حدیث بہت اوتھینٹک طریقے سے آئی ہے، اور وہ قرآن ہی کے مطابق بات بیان کر رہی ہے کہ 40 دن کے 3 جو وقفے ہیں، یعنی آپ سمجھیے کہ 4 مہینے. ٹھیک. 4 مہینے کی پریگننسی سے پہلے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ابھی انسان نہیں بنا. 4 مہینے تک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. بس ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 4 مہینے تک آپ ایبورشن آرام سے کرا سکتے ہیں. نہیں بھائی، ایک خدائی پروسیس شروع ہو گیا ہے. اللہ پر بھروسہ کریں. 4 مہینے کے بعد اگر آپ کریں گے تو آپ قتل کر رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کی الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ کچھ بھی کہتے ہیں. بہت اہم سوال اور جواب کا بہت بہت شکریہ. اگلا ویڈیو پلیز.
السلام علیکم، میرا نام زویا حسن ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں تو کیا ابارشن کروانا صحیح ہے؟ جی بابا شکر میری بہن، یہ پچھلے سوال سے ملتا جلتا ایک جی میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ یہ اصل میں سوال ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، کیونکہ وہ بات کر رہی ہیں وسائل کی۔ جی میرا خیال ہے وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ وسائل کے جو ماں اور باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، انرجی نہیں ہوتی، کیونکہ لفظ انہوں نے تربیت استعمال کیا ہے، تو تربیت کی وجہ سے جو ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیا اس کی وجہ سے ایبارشن کرنی چاہیے؟ میں پچھلے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ ایک موقع کے بعد تو ایبارشن، میں عام طور پر یہ لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن میں کر رہا ہوں، حرام ہے، آپ انسان نہیں مار سکتے۔ اس سے پہلے ناپسندیدہ ہے اور میں نہیں پسند کروں گا۔ دیکھیں آپ کا تو خیال ہے نا کہ بچہ آئے گا تو کیسے تربیت کریں گے، اور سچی بات ہے سوال میں کچھ لپٹی ہوئی چیز یہ بھی تھی کہ والد صاحب کی جو تنخواہ اتنی ہے کیسے گزر اوقات ہوگا۔ نہیں، یہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ آپ اس بچے کے کنسیو ہونے سے پہلے جو ہم نے کنٹرسیپٹیوز کی بات کی وہ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مرتبہ بچہ وجود میں آنے کے عمل میں داخل ہو گیا، چاہے ایک ہی ہفتہ ہو، میں اس کا قائل ہوں کہ پھر والدین کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، جب یہ پروسیس شروع ہو گیا تو تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا، پھر آپ پرواہ نہ کریں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ السلام علیکم، میرا نام بینش ہے، میں لاہور سے ہوں۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے؟ بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہم نے اس پہ بہت بحث کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی باپ اور ماں، شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جو بچہ دنیا میں آئے گا انہیں اس کی تربیت کرنی ہے، مگر یہ فیصلہ ان کا اس پہلو سے ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے، کیسے تربیت کریں گے، نہ کہ اس پہلو سے کہ ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، وہ آ جائے گا تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے کہ وسائل کا ذمہ دار اللہ ہے لیکن تربیت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بریک سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ایک وقت ہے پریگننسی کے دوران، یعنی کہ چار مہینے تک جب وہ فیٹس ہے وہ انسان کا جو ایک کیا کہنا چاہیے کیفیت اختیار نہیں کرتا، روح پھونکی نہیں جاتی، انسانیت اس میں داخل نہیں ہوئی، یعنی کہ اس سے پہلے ابورشن کا آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل۔ سوال یہ ہے کہ 4 مہینے گزر گئے، اب سوال ہے جان کی، ماں کی یا بچے کی، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پریگننسی اگر زیادہ دیر تک چلے تو ماں کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ نہیں، اس صورت میں تو سوائے اس کے کہ ڈاکٹرز یہ کہیں کہ نہیں امکان ہے اس کے بچنے کا، لیکن اگر یہ بات واضح ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بچے گا تو ماں کو ترجیح دی جائے گی۔ وہ دنیا میں آ چکی ہیں، وہ اور بچوں کی ماں ہیں، ان کو لازماً ترجیح دی جائے گی۔ ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں لڑکی کا ایک بات ہے کہ جی 3 لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہمارے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا ہو، لیکن چوتھی جو اولاد ہے وہ بھی اب بیٹی ہے۔ اب الٹراساؤنڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اگلی جو پریگننسی ہے، جو اگلا جو بچہ ہے وہ بھی لڑکی ہے، تو شوہر بہت پریشر میں اپنے پھر بیوی سے کہتے کہ تم ابارشن لوگی کیونکہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ بہت ہی ناجائز کام کرتا ہے وہ شوہر، بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا یہ خیال ہے کہ چوتھی بیٹی جب دنیا میں آئے گی تو ہمارے لیے نقصان ہوگا، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس کو کیا معلوم کہ وہی لڑکی ہے کہ جو کئی لڑکوں پر بھاری ہوگی۔ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ سوچا تھا کہ ایک لڑکا ہوگا اور میں اللہ کی نظر پیش کروں گی، وہ لڑکی ہوئی تو وہ لڑکی کتنے ہی لڑکوں سے زیادہ بہتر تھی۔ تو یہ خدا کے فیصلے ہیں، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب اس چیز کو معاشرے میں ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دیتے ہیں، نہیں، دونوں برابر ہیں۔
مجھے آپ اجازت دیں تو لڑکیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں اپنے والدین کے بارے میں، خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، یہ ترجیح کیسے ہم دے سکتے ہیں؟